السلام علیکم ناظرین، QAS ہیلتھ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ڈاکٹر ارماڈا۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کڈنی پہ۔ پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 2 کروڑ کڈنی کی بیماری میں مبتلا ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے جیسے کہ آج کل لوگ بہت سارے یورک ایسڈ اور کریٹنین کی وجہ سے گردے کی بیماری کا شکار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شوگر اور بلڈ پریشر کا بھی بڑھنا، گردے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ڈاکٹر اویس زکا، جو کہ کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انٹرنل میڈیسن میں بھی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں۔ USA سے حالیہ دنوں میں واپسی ہوئی ہے، اور ابھی جو ہے وہ کرنٹلی ہی از ورکنگ ایٹ ایکسپرٹ کنسلٹ کلینک آف لاہور، جہاں پہ بیٹھ رہے ہیں۔ تو پہلے تو دعوت دیتے ہیں سر آپ کو QS ہیلتھ میں، آپ کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ماتا صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔ ڈاکٹر صاحب، گردے کی بیماریاں دن بدن بڑھ رہی ہیں، جیسے کہ یورک ایسڈ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، بہت سارے پیشنٹ اس کی کمپلین بھی کر رہے ہیں۔ بنیادی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ اس کی؟ گردے کی بیماریاں ویسے تو پوری دنیا میں بڑھ رہی ہیں، جس میں بڑا رول ہے پولوشن کا، لیکن پاکستان میں ساری میٹابولک اگر چیزوں کو اکٹھا کریں نا تو ہائی بلڈ پریشر، شوگر، ہماری پولوشن، ہمارا کھانے کا طریقہ، ہمارا لائف سٹائل، یہ ساری چیزیں مل کے گردے کے مرض کو بہت زیادہ بڑھا رہی ہیں۔ اس کے پیچھے یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے حکیمی میڈیسنز بھی لیتے ہیں، جی، ان کا یورک ایسڈ یا کریٹنین بڑا ہوتا ہے، تو کیا کوئی ڈائٹ بھی ہے جس کی وجہ سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا؟ اچھا، پہلے تو حکیمی میڈیسن میں بالکل بہت بڑا ایشو ہے ہمارا، کہ جو ہمارے حکیم یا ہومیوپیتھک یا کوئی بھی کمپاؤنڈر ہیں، وہ بہت زیادہ چیزیں مکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ادویات میں، جس کی وجہ سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سیدھا گردے کو جا کے افیکٹ کرتی ہیں، کیونکہ گردہ فلٹریشن پلانٹ ہے باڈی کا، تو ساری چیزیں، میڈیسن، فوڈ، ہر ٹاکسن گردے میں سے ہو کے گزرنا ہے، تو جب وہ گردے میں جاتا ہے اس کو ہرٹ کرتا ہے۔ تو یہ حکیم یا ہومیوپیتھک لوگ جو بے تحاشا ہیوی میٹلز، ایلوپیتھک میڈیسن اور اسٹیرائڈز مکس کر رہے ہیں، تو یہ بے شک اس میں انوالو ہیں جو ہمارے گردے کی خرابی ہے۔ اگر ہم یورک ایسڈ کی بات کریں، جن کا بڑا ہوا یورک ایسڈ ہے، ڈاکٹر ان کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ نے پروٹین کم لینی، مطلب کہ اگر آپ میٹ لے رہے ہیں تو آپ ختم کر دیں، تو کیا اگر میٹ اس کو ختم کیا جائے یا وہ انٹیک نہ کریں تو اس سے میل نیوٹریشن کا بھی شکار ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا بہتر حل کیا ہے؟ تو بہتر حل یہ ہے کہ میٹ ہم اپنی مقدار سے بہت زیادہ کھاتے ہیں، تو ہمیں اپنے میٹ کے کھانے کی مقدار کو کم کرنے سے کچھ بہتری آ سکتی ہے، لیکن اگر اس سے بھی کم نہ ہو تو پھر ہم کوئی ادویات یوز کر سکتے ہیں، لیکن اتنا میٹ کم نہیں کرنا چاہیے کہ بندہ میل نیوٹریشن کی طرف چلا جائے۔ لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہم مریض کو کلوزلی مانیٹر نہیں کر سکتے، تو ہم اس کو سمپلی کہہ دیتے ہیں جی آپ نے گوشت بند کر دینا ہے، بڑا گوشت بند کر دیں، دالیں بند کر دیں، پھلیاں بند کر دیں، حالانکہ اس کو کلوزلی مانیٹر کر کے بڑے اچھے طریقے سے مینیج کیا جا سکتا ہے، پروٹین کے انٹیک میں کچھ کمی کر کے اور کچھ ادویات یوز کر کے۔ سردیوں میں بہت سارے لوگ پانی کم پیتے ہیں، ایون کہ میں اگر ہم آپ آپس بھی بات کریں تو پانی کا انٹیک بہت کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے کڈنی پہ بڑا لوڈ ہوتا ہے، تو اس سے بھی کیا کڈنی کی بیماریاں بڑھتی ہیں، کڈنی سٹونز کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں؟ جی بالکل صحیح بات ہے، پانی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگین جیسے کہ بتایا کہ کڈنی ایک فلٹریشن پلانٹ ہے، تو اس کو جب پانی ہوگا، بلڈ پریشر ٹھیک ہوگا تو ہی کڈنی ٹھیک کام کرے گی۔ اگر اس میں کسی قسم کی کمی ہو جائے تو کڈنی میں پروسیس تھوڑا سلو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو نمکیات یا زہریلے مواد کڈنی یا گردے نے خارج کرنے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ تھک سے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ فائنلی سٹون کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو سردیوں میں پانی کم پینے کی وجہ سے یہ مسئلے زیادہ ہو سکتے ہیں، پر ہمارے گرمیوں میں بہت زیادہ مسئلے ہیں، سویٹنگ کی وجہ سے اور گرمی کی انتہا کی وجہ سے۔ تو دونوں موسموں میں آپ کو اپنا یورین آؤٹ پٹ پہ تھوڑی نظر رکھنی چاہیے کہ کتنا پیشاب آپ دن میں کرتے ہیں، اس کے حساب سے آپ کو اپنا پانی ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کہا جاتا ہے جو لوگ چائے پیتے ہیں یا کافی انٹیک کرتے ہیں تو ان کافی انٹیک کرنے کی وجہ سے بھی گردے کی بیماریاں بڑھتی ہیں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ نکوٹین جو ہوتی ہے وہ آپ کا پانی جو ہے ڈی ہائیڈریشن کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے یہ بتائیے گا؟ اچھا، یہاں پہ ایشو ہے ماڈریشن کا، کہ کافی، ٹی، سارے ڈرنکس ٹھیک ہیں، لیکن جب ہم ماڈریشن سے اوپر جاتے ہیں، مناسب مقدار میں استعمال نہیں کرتے، تو ڈیفینیٹلی ہر چیز ڈیمیج کرتی ہے۔ فار ایگزامپل، مناسب مقدار کیا ہے؟ دن میں کافی یا ٹی آپ دن میں 1 دفعہ لیں، اس سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اصل جو اس میں ڈیمیج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شوگر کی وجہ سے، جو ان مشروبات میں ہم اپنی شوگر، چینی، میٹھا یوز کرتے ہیں نا، اس کی وجہ سے ہمیں انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے،
ڈائبٹیز کی طرف جاتے ہیں اور یہ ڈائریکٹلی کڈنی کو بھی ڈیمیج کرتی ہیں. اچھا، جن کا کڈنی فیلئر کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں، میڈیسن کا انٹیک کرتے ہیں، سے مکمل صحت یابی نہیں ہوتی، تو وہ میڈیسن سے ہٹ کے جب ڈائلسس کی طرف جاتے ہیں یا مکمل کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کی طرف جاتے ہیں، تو ان دونوں میں سے کون سا طریقہ کار بہتر ہے؟ اچھا، سب تو پہلے میں ایکسپلین کروں کہ ڈائلسس یا ٹرانسپلانٹ ہمیں چاہیے کیوں ہوتا ہے. جب اب کڈنی خرابی کی طرف چلتی ہے تو آہستہ آہستہ، بعض اوقات آہستہ آہستہ، بعض اوقات بہت جلد، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس وجہ سے خرابی ہوئی ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. تو آپ کی کڈنی کا کام ختم ہو جاتا ہے. کڈنی کے کام کو ریپلیس کرنے کے لیے World War II کے زمانے سے ہم نے ایک پروسیس سٹارٹ کیا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈائلسس. یہ بیسیکلی آپ کے خون کو واش کرنے کا وہی پروسیس ہے جو کڈنی کرتی ہے، لیکن اس کو ہم مشین کے ذریعے کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ڈائلسس یا گردے کو واش کرنا. حالانکہ جو میں کہتا ہوں کہ غلط اسٹیٹمنٹ ہے، بیسیکلی بلڈ واش ہو رہا ہوتا ہے، گردے تو آپ کے ڈیڈ ہو چکے ہیں، تو ہم اس کو ریپلیس کرتے ہیں. اسی طرح اس ریپلیسمنٹ کے طور پہ ہم ایک نئی کڈنی بھی لگا سکتے ہیں انسان میں. اس کے تجربات کامیاب ہو چکے ہیں، لوگ یوز کرتے ہیں. کڈنی لگتی ہے، ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں، 30-40 سال سے کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے اور اس سے پہلے کے تجربات چل رہے ہیں. اور کڈنی ٹرانسپلانٹ ہونے کے بعد ایوریج آپ 14 سے 20 سال پھر زندہ بالکل ایک نارمل انسان کی طرح رہ سکتے ہیں. تو یہ دونوں پاسبلٹیز ہیں. اور پاکستان میں انفارچونیٹلی ڈائلسس اویلیبل ہے، لیکن کڈنی ٹرانسپلانٹ اتنا ایزیلی اویلیبل نہیں ہے، کچھ لیگل پاسبلٹیز کی وجہ سے بھی، ریسٹرکشن کی وجہ سے، اور کچھ ہمارے فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے. سردیوں میں بہت سارے لوگ پیشنٹ یہ کمپلین کرتے ہیں، جی ہمیں بیک پین ہوتی ہے، پھر آگے انر سائڈ پہ پین آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر گروئنگ ایریا کی طرف چلی جاتی ہے، تو ڈائگنوز کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسکولر پین ہے، تو اس کو ہم کیسے مینیج کر سکتے ہیں، مطلب کیسے؟ نہیں، یہ بڑی کامن کمپلین ہے اور ڈائگنوز کرنا اس کو بالکل مشکل نہیں ہے. مجھے اس طرح کی کمپلینس فون کال پہ آ جاتی ہیں بعض اوقات. تو اس کا بڑا سمپل طریقہ ہے. ایک تو آپ کڈنی کے ٹیسٹ کریں گے جس میں بلڈ میں کریاٹینن ہوتی ہے، اور ایک آپ یورین کا ٹیسٹ کرتے ہیں جس کو کمپلیٹ یورین انالیسس کہتے ہیں. یہ دو آپ کے ٹیسٹ ہو گئے. اور ایک آپ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں کڈنی کا، جس کو کڈنی الٹرا ساؤنڈ یا ایبڈومینل الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں. اگر یہ آپ کے سارے ٹیسٹ نارمل ہیں تو کڈنی کا اس پین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ بڑا کمفرٹیبل ہو کے پیشنٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسکولر پین ہے یا آپ کی بون کی پین ہے. آپ کی کڈنیز کلیئر ہیں اور بالکل سیف ہیں. کوئی خاص ڈائٹ ہے جس سے یورک ایسڈ کو ہم مینٹین کر سکیں؟ خاص ڈائٹ کڈنی، اچھا اس سے نا ہم کڈنی کی ڈائٹ میں لے کے چلتے ہیں. یورک ایسڈ کے لیے تو سمپلی ہم میٹ یا پروٹین کو کم کرتے ہیں، کیونکہ یورک ایسڈ ایک بائی پروڈکٹ ہے، اینڈ پروڈکٹ ہے میٹ کے ڈائجسشن ہونے کے بعد یا پروٹین کے ڈائجسشن ہونے کے بعد. لیکن جو ڈائٹ ہے نا وہ کڈنی ڈیزیز میں بڑی امپورٹنٹ ہے. تو اس کو ہم دو بڑے حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ پہلا اسٹیج 1، 2 اور 3 میں جو کڈنی ڈیزیز ڈائٹ ہے نا، وہ بیسیکلی ایک ہیلدی ڈائٹ ہے جو کسی بھی عام انسان کو استعمال کرنی چاہیے. اس سے جسم میں انفلیمیشن کم ہوتی ہے، آپ کا ویٹ لوز ہوتا ہے، آپ کی باڈی زیادہ ہیلدی ہوتی ہے. تو یہ ہے بیسک کڈنی کی ارلی سٹیجز میں ڈائٹ. جب آپ لیٹ سٹیجز میں جاتے ہیں تو آپ کو بڑی سویئر قسم کی ریسٹرکشن کرنی پڑتی ہیں. پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے، لیکن بعض اوقات آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے، جس میں سالٹ ہو گیا، پوٹاسیم، سوڈیم، فاسفورس، ان کی ریسٹرکشن کرنی پڑتی ہے. صرف اگر آپ یورک ایسڈ کی بات کریں تو اس میں ہم دالیں، گوشت، ان کی مقدار کو کم کر کے اس کو کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں بتاتا چلوں کہ ہمیشہ امریکہ میں بھی اور پاکستان میں بھی لوگ اپنی ڈیلی ریکمینڈڈ مقدار سے بہت زیادہ پروٹین کھاتے ہیں. جیسے ڈیلی ریکمینڈڈ ہے تقریباً 60 گرام سارے دن میں ایک 70 کلو کے انسان کے لیے، اور ہم لوگ 100-150 گرام تک بھی کھا لیتے ہیں پورے دن میں. تو اس لیے آپ اگر صرف مناسب اپنی ریگولر مقدار پہ لیں نا، جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ریکمینڈ کرتی ہے، تو اس سے ہی آپ کا یورک ایسڈ بہت بہتر ہو سکتا ہے. دن میں کتنا ایک پورشن میں آپ پروٹین لینا چاہیے؟ دن میں اس کو کہتے ہیں 0.8 ملی گرام پر کلو گرام پر باڈی. یعنی کہ اگر آپ 70 کلو کے انسان ہیں تو آپ نے ہر کلو گرام کے پیچھے 0.8 ملی گرام کھانا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ ایون ارلی سٹیج آف کڈنی ڈیزیز میں ہوں پھر بھی آپ اتنا کھا سکتے ہیں. تو یہ تقریباً مردوں کے لیے کوئی 60 گرام پر ڈے بنتا ہے، عورتوں کے لیے کوئی 50 کے قریب بنتا ہے، یہ 70 کلو کے بندے کے لیے. اچھا، اس میں بعض اوقات کچھ کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ کچھ ہیوی لوگ ہوتے ہیں 100-150 کلو والے، تو وہ اس کو اپنے 100-150 کلو کے ساتھ ملٹیپلائی نہیں کریں گے. وہ آئیڈیل باڈی ویٹ جو ہوتا ہے نا اس ہائٹ کے لیے، جو کہ اگین 72-75 کے قریب ہی نکلے گا، آپ نے اس کے مطابق کھانا ہے. تو جیسے میں نے بتایا تقریباً 60 گرام پروٹین دن میں از ویری ہیلدی. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو لوگ گردے، جن کو گردے کی پتھری ہے، گردے کا سٹون ہے،
اس کو ریموو کرنے کے لیے کون سے طریقہ کار ہیں؟ کیونکہ ٹیکنالوجی ہے اب ایڈوانس ہوگی میڈیکل میں بھی، تو لیتھوٹرپسی کا ایک یوز کیا جاتا ہے جس کو عام شوائیں کہتے ہیں، وہ کتنا افیکٹو ہے؟ اچھا، گردے کی پتھری کو نہ سمجھنا پہلے تو ضروری ہے کہ جو گردے کی پتھری ہوتی ہے 5 ملی میٹر سے چھوٹی اور کہیں پھنسی نہیں ہوئی، اس کو ہم نہیں چھیڑتے، اس کو رہنے دیتے ہیں. اس کے لیے صرف پریونشن کرتے ہیں، احتیاطیں کرتے ہیں تاکہ اور پتھریاں نہ بنیں. لیکن جو پتھری چلی جاتی ہے نا تقریباً 10 ملی میٹر پہ یا 10 ملی میٹر سے بڑی، یعنی کہ 1 سینٹی میٹر سے بڑی، اس کا اپنے آپ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. ان پتھریوں کے لیے ہم پھر یہ میتھڈ یوز کرتے ہیں، لیزر یوز کرتے ہیں، لیتھوٹرپسی یوز کرتے ہیں. یہ بیسیکلی ڈفرینٹ طریقے ہیں پتھری کو جسم کے اندر توڑنے کے. تو یہ بڑا افیکٹو میتھڈ ہے. لوگ یا یورولوجسٹ جو سرجن ہیں وہ اس کو یوز کرتے ہیں، اور اس کی بہت زیادہ کوئی کمپلیکیشنز بھی نہیں ہے، انویزو بھی نہیں ہے. باہر سے ہی وہ پتھری توڑ دیتے ہیں اور زیادہ تر یہ اپنے آپ ہی چھوٹے چھوٹے پیس کر کے نکل آتی ہے. بعض اوقات کچھ بڑا پیس رہ جاتا ہے، اس کو اندر جا کے نکالنا پڑتا ہے، لیکن اوور آل یہ بڑا افیکٹو میتھڈ ہے اور یورولوجسٹ کو ریگولرلی یوز کرتے ہیں. تو اس کو سیفلی اس کی طرف جایا جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، گاؤں دیہاتوں میں بہت سارے لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں اور وہاں پہ یہ نمبر آف ریشو بہت زیادہ ہے کڈنی سٹونز کی. اس کے پیچھے آپ کیا وجوہات سمجھتے ہیں؟ کیونکہ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے پیشنٹ جو ہے وہ کویکس کے پاس جاتے ہیں، وہاں پہ ٹریٹمنٹ اس طریقے سے شاید نہیں ملتا، یا اور وہ پراپر میجرز نہیں کرتے. کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلی بات میرے خیال سے کڈنی سٹون ویسے ہی بڑا کامن فنامنن ہے. یہ میرے خیال سے مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں یاد، لیکن تقریباً ہر 10 میں سے 7-8 بندے زندگی میں ایک دفعہ کڈنی سٹون سے ضرور افیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی کامن چیز ہے. گاؤں دیہاتوں میں میرے خیال سے بڑی وجہ ہو سکتی ہے یہ جو نان سرٹیفائڈ ادویات ہیں اور حکیموں کی ادویات ہیں یا ہومیوپیتھک ادویات کی وجہ سے آپ کے سٹونز بن سکتی ہیں. اب اسپیسیفکلی میرے پاس نمبر تو نہیں ہے کہ سٹی ایریا میں یا ولیج ایریا میں کوئی ڈفرینس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن میرے خیال سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک ریگولر دوائیاں ہیلتھ کیئر یوز کرنے کے بجائے ایک نان سرٹیفائڈ سسٹم یوز کرتے ہیں اور اتنا ریگولرلی چیک اپ نہیں کرواتے. تو ان کی سٹون ہو سکتا ہے نارملی، آپ کو پتہ دیہاتی لوگ کچھ پینز وغیرہ اگنور بھی کرتے ہیں کافی حد تک، کہ چلے جائیں گے ڈاکٹر کے پاس آرام سے. تو اس سلسلے میں سٹون بڑی ہو سکتی ہے، اور جب وہ ہاسپٹل یا کلینک میں بندہ پہنچتا ہے تو اس کے سمٹمز اور سٹون اتنی بڑی یا زیادہ ہو گئی ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا آؤٹ آف دا آرڈنری لگے. لیکن میرا نہیں خیال کہ انسیڈنس یا فریکوینسی میں کوئی زیادہ فرق ہونا چاہیے سٹون بننے کے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے کہ لوگ ڈاکٹر کی تجویز کے بغیر خود سے وہ میڈیسنس کا انٹیک کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی اگر پین کلرز کی بات کریں تو وہ کڈنی کے لیے کتنا ہارمفل ہے؟ یہ بہت ہارمفل ہے. آپ نے بہت اچھی طرح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ بہت لیتھل پریکٹس ہے. میں اس کے بارے میں بہت منع کرتا ہوں اور اس کے بارے میں خود میسیج دیتا رہتا ہوں کہ بلکہ آپ جب کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں، اور میرا فارمولہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں 3 سے زیادہ دوائیاں کسی ڈاکٹر نے بھی آپ کو دی ہیں یا آپ خود سے بھی کھا رہے ہیں، تو آپ نے اس سے پہلے اپنا کڈنی، لیور اور بلڈ ٹیسٹ ضرور کرنا ہے، تاکہ آپ کو کنفرم ہو جائے کہ آپ کے یہ سارے ٹیسٹ دوائی کھانے سے پہلے نارمل تھے، تاکہ اگر بعد میں کوئی مسئلہ مسائل ہو تو کنفرم ہو جائے کہ دوائی کی وجہ سے ہوا ہے. ہمارے اکثر یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایسے ہی جا کے، ایون ڈاکٹر بھی ریکمینڈ نہیں کرتے، وہ 3 4 5 دوائیاں لکھ دیتے ہیں اور پیشنٹ کھانا شروع کر دیتا ہے. پیشنٹ کی طبیعت بہتر نہیں ہوتی. اب جب وہ زیادہ سکنس کی طرف جا کے ہاسپٹل یا کلینک میں جاتا ہے تو اس وقت جب بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ اب نارمل آتے ہیں. اب آپ ٹوٹلی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ وہ پہلی سکنس تھی جس کی وجہ سے یہ پہلے ٹیسٹ اب نارمل تھے اور یہ مسئلہ تھا، یا دوائیاں کھانے سے ہوا ہے. تو میں اس پریکٹس کے بہت زیادہ خلاف ہوں اور میں بہت زیادہ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے سے دوائی نہیں کھانی میڈیکل سٹور سے. آپ اس وقت ڈاکٹر کی فیس کا 400-500 روپیہ بچا رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ بہت مہنگا پڑ سکتا ہے ان دا لانگ رن. میجورٹی ریزن یہی ہوتی ہے کہ لوگ ڈاکٹر کو 400-500 فیس دینے کے بجائے میڈیکل سٹور سے 1-2 دن کی دوائی لے لیتے ہیں 400-500 کی، اور دے فیل کمفرٹیبل کہ اب ٹھیک ہو گیا بخار یا درد، اب دیکھیں گے جب دوبارہ ہوگا پھر کریں گے. بہت غلط پریکٹس ہے، نہیں ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. کوئی جاتے ہوئے کوئی میسج دینا چاہیں پبلک کو؟ میسج میں کڈنی اویئرنیس اور اسکریننگ کے بارے میں ضرور دینا چاہوں گا، کیونکہ بہت سارے پیشنٹ مجھ سے کویشچن کرتے ہیں میرے اپنے چینل پر بھی کہ ہم اس ڈیزیز سے بچ کیسے سکتے ہیں. تو میں پاکستان کے انہیلدی ٹاکسک قسم کے انوائرمنٹ میں، جہاں فوڈ پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، ڈرگس پہ کنٹرول نہیں ہے، ہمارا بڑا ہیلتھ کیئر سسٹم کویکس اور حکیم جو ہومیوپیتھک رن کرتے ہیں، تو میں سب پیشنٹ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ سال میں 1 دفعہ آپ نے کڈنی فنکشن ضرور چیک کرانا ہے، جس میں بلڈ کریاٹن ہے اور کمپلیٹ یورین انالیسز ہے، اور یہ سارا مل کے تقریباً 1500 یا 2000 روپے سے کم ہے.
پر آپ سیکیور ہیں اپنے مائنڈ میں، اپنی سوچ میں کہ ہاں میری کڈنیز ٹھیک ہیں، اور اگر کبھی اب نارمل ہوں تو ڈاکٹر کو پتہ چل سکتا ہے بڑی جلدی کہ کس وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ پچھلے سال تک یا 10 مہینے پہلے تک اس بندے کی کڈنیز نارمل تھی. تو یہ ایک چھوٹی سی انویسٹمنٹ ہے آپ کے اپنے اوپر 2000 روپے پورے سال میں، آئی تھنک اٹ از ورتھ اٹ، تو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر اویس زکا کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ کڈنی اسپیشلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. آپ کا بھی اگر کوئی کوشچن ہے تو کامنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ضرور اس کا جواب دیں گے. آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر اے آر ماڈا کی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.